Please like and subscribe for get more informative and natural videos. تو آج کا جو سیشن ہے بیسیکلی وہ ایک اویئرنیس سیشن ہے سیفٹی کے حوالے سے. آپ کہہ لیں گیزرز کی سیفٹی کے حوالے سے. تو اس میں بیسیکلی کوئی 4-5 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے. ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ بیسیکلی ایک سیشن ہو رہا ہے. تو گیس گیزر جو ہے نا بیسیکلی ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ واش روم کے اندر نہ لگائیں. جہاں پہ جو ہے وہ واش روم کے اندر لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ جب بندہ یوز کر رہا ہوتا ہے بخارات نکل رہے ہوتے ہیں، اور ایل پی جی کے گیس کے جلنے کی وجہ سے کاربن مونوکسائڈ گیس جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، مونوکسائڈ، سلفر آکسائڈ، وہ باقی ساری گیسز پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں. بیسیکلی کاربن مونوکسائڈ جب گیس پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ ایک بے رنگ اور بے بو جو ہے نا وہ گیس ہے. وہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے، کیونکہ اندر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو آکسیجن کے ساتھ مل کے ہمارے جسم کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کی ایک سرٹن لمٹ ہے، اس لمٹ سے جیسے ایکسیڈ کرے گی تو ڈفرینٹ قسم کے 3-4 پوائنٹس ہیں جو کہ جس کے اندر ایک چکر آنا، سر میں درد، الٹی کا آنا، یہ ایک بیسک سے پوائنٹس، اور بے ہوش ہو کے بندے کا گر جانا، یہ 4-5 بیسک پوائنٹس ہیں جو کہ اس صورت میں پیدا ہو سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ گیس گیزر بیسیکلی تو جو ہے وہ آپ کے واش روم کے باہر والی سائڈ پہ لگا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی پراپر ایک وینٹیلیشن ہونی چاہیے. وہاں سے ہواداری کے لیے پراپر ایک رستہ ہونا چاہیے، ایگزاسٹ فین لگا ہونا چاہیے. تو ابھی کے لیے پریکاشنز یہ ہیں، ہم نے بات تو کر لی آگے کہ ان کو جو ہے وہ باہر کی طرف موو کیا جائے، لیکن ابھی کے لیے یہ ہے کہ آپ جب ان کو یوز کر رہے ہوں خاص طور پہ، تو آپ اس کی جو نل ہے وہ گرم پانی والا دروازہ کھلا رکھیں، اس کو چلائیں، بالٹی کو بھریں. بالٹی بھرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اس کو گیس گیزر کو بند کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ بات لے لیں. بہتر طریقہ کار ابھی کے لیے یہ ہے. باقی ہم نے بات کر لی ہے، مزید اس کو جو ہے وہ ہم باہر کی سائڈ بھی ان کو شفٹ کروا دیں گے، اور پھر ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک بیسک سیفٹی کے حوالے سے ایک سیشن تھا. اس کو جو ہے وہ آپ کے اگر اپنے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ دوستوں کے پاس ہیں، تو اس کو بھی ان تک بھی یہ بات پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ سیفٹی کے حوالے سے یہ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کی پریکاشنز کیا ہیں، کس طریقے سے. اس کے اندر تھرموسٹیٹ لگا ہوتا ہے، اس سے اپنے ٹمپریچر کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اس پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ ٹمپریچر بہت زیادہ انکریز تو نہیں ہو رہا. ٹمپریچر بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے تو فوراً آپ جو ہے وہ گیزر کو بند کر دیں. لیکیجز کے حوالے سے آپ نے خیال کرنا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گیس جو ہے وہ لیکیجز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر، اور لوگوں کو اتنی زیادہ سینس نہیں ہوتی ہے، وہ سونگھنے کی وہ والی حس جو ہے وہ اتنی زیادہ کام نہیں کر رہی ہوتی. ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ گیس کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. ایک گھر کے اندر گیس سلنڈر بیسیکلی چل رہا تھا، وہ چلا کے جو ہے وہ جب بجھانے لگے تو پراپر جو اس کا والو ہے وہ بند نہیں ہوا. دوسری فیمیل جو ہے وہ کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد روم کے اندر انٹر ہوئی ہیں، لیکن وہ سینس نہیں کر سکی کہ اس کے اندر جو ہے وہ گیس ایل پی جی گیس جو ہے وہ کھلی ہے یا اس کے اندر موجود ہے. انہوں نے جیسی جو ہے وہ آگ لگائی ہے تو وہ ایک بلاسٹ کی شکل میں جو ہے وہ لینٹر کو پھاڑتے ہوئے جو ہے نا وہ گیس وہاں سے نکلی. آپ یقین مانیں. تو اس طرح کا انسیڈنٹ، اور وہ جھلس کے جو ہے وہ 2-3 دن کے بعد آئی سی یو میں رہتے ہوئے فوت ہوگی. تو ہم نے اپنی سیفٹی کے حوالے سے خود سے خیال کرنا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، سارے لوگوں کو اس حوالے سے سمجھانا ہے. تھینک یو.